بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک تماشا لگایا گیا ہے اور جس طرح ماروائے آئین پنجاب اسمبلی کو مذاق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ایم پی ایز کو، اور جس طرح زرداری راج کے جو پیسے ہیں وہ اب پنجاب کے معاملات کے اندر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی کوشش کی تھی، ناکام ہو کے منہ چھپاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں واپس چلے گئے تھے. تو عوام جو ہے وہ اس پہ خاموش نہیں رہے گی، اور چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ کل ایک بڑا زبردست اجتماع ہم اکٹھا کر رہے ہیں گورنر ہاؤس کے آگے. کسی کو غیر آئینی اقدامات نہیں اٹھانے دیں گے، اور عوام اپنے آپ کو دکھائے گی کہ عوام کیا چاہتی ہے. میری تمام اہلیان لاہور سے گزارش ہے کہ کل 5 بجے، ٹھیک 5 بجے عمران خان صاحب بھی خطاب فرمائیں گے وہاں اجتماع سے اور اگلی حکمت عملی دیں گے. وہاں پہ سب پہنچیں. کل ایک ضروری دن ہوگا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا مذاق اڑایا جائے اداروں کے ساتھ. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ جب جس کے دل چاہے گھر میں گھس جائیں، جب جس کا دل چلے جس کو اٹھا کے لے جائیں، جب دل چلے، جب دل کرے کسی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں. تو عوام جو ہے وہ بہرحال اس نے اب اپنا عوام سو موٹو ایکشن لے گی، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے 5 بجے. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے. ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے، اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر. بہت ہو گیا، گولیاں بھی چلا کے دیکھ لیں، ارشد شریف بھی اس دنیا سے چلا گیا، لوگوں کی عزتیں بھی اڑا کے لے گئے، لوگوں کے گھروں میں بھی گھس گئے. اعظم سواتی ابھی بھی حراست میں ہے. عمران خان کی ایف آئی آر نہیں کٹی، اعظم سواتی پہ 45 ایف آئی آریں کٹ گئی، حالانکہ اعظم سواتی جو ہے وہ طلبگار ہے انصاف کا. تو اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. اب ہمیں کھل کے شاید بات چیت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے وہ بڑا اہم خطاب ہوگا. کارکنان تیاری کریں، عوام تیاری کرے. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم لائٹنگ کا اور سکرینز کا وسیع انتظام کریں گے. ہمارے رضاکار جو ہیں وہ وہاں پہ مکمل طور پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ تعینات ہوں گے. عوام کو تو آپ نے مدعو کر لیا ہے، لیکن جو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سیز کریں گے یا پرویز الہی کے اختیارات کو سلب کرنے کے حوالے سے وہ ارادہ رکھتے ہیں، آئین اور قانون میں اس کی کتنی گنجائش موجود ہے اس سارے معاملے میں؟ آئین اور قانون میں اس کی اتنی کی گنجائش موجود ہے جتنی گنجائش آصف زرداری صاحب کے اقدامات کی ہے. دیکھیے آئین بڑا واضح ہے. اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے، اگر آپ کو اسپیکر کی رولنگ پسند نہیں ہے آپ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں گے. یہ تو کوئی، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ کوئی فیصلہ آباد یا نارووال کا کوئی کارنر پلاٹ تو نہیں ہے نا جس پہ احسن اقبال یا رانا ثنا جا کے قبضہ کر لیں گے. یہ ایک آئینی پروسیس ہے، آپ نے آئینی پروسیس لینا ہے. اور کل اگر وفاقی حکومت کی طرف سے اقدامات ہوں گے، حماد اظہر صاحب نے بتا دیا ہے، عوام نکلیں گے، پھر عوام اور یہ معاملات ہیں. عوام یہ بتائیں لیاقت انصاری لیاقت انصاری یہ آپ کو کل بتائیں گے نا ہم آ جائیں گے. اور ویسے اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا تھا، اگر اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا تو ان کا مس کنڈکٹ کے اوپر کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف. گورنر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر گورنر نے یہ حد کراس کی تو ان پہ آرٹیکل 6 کا کیس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اب دیکھا جائے گا کہ آئین نے جو حدود مقرر کی ہیں ہر ادارے کے لیے بھی اور گورنر کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی، ان کو جو کراس کرے گا اس کے اوپر پھر آپ آرٹیکل 6 لیں گے. ایک منٹ شفیق صاحب، شفیق بالکل ہوتے ہیں. ارکان کی حمایت حاصل ہے. فگر 190 کا تو کیا 3 لوگ آپ کے سلپ ہوئے یا کس کے سلپ ہوئے؟ 2 لوگ جو ہیں آپ کو پتا ہے نا، جو مزاری ہے ڈپٹی اسپیکر ہے، اور ایک جو مسعود جو رحیم یار خان سے ایم پی ہے، ان پہ ریفرنس جو ہے وہ فائل پہلے ہی ہو رہا ہے. اگر وہ دونوں ابھی بھی کل کی تاریخ میں نہ آئے
तो फिर डिप्टी स्पीकर जो मजारी है और मसूद, उन दोनों के ऊपर रेफरेंस आर्टिकल 63 का भेज देंगे हम। और अभी लेकिन वो उन दोनों ने कंफर्म नहीं किया, मैंने आपको कंफर्म फिगर बताई थी। और एक जो है शमसा, उनका अनफॉर्चुनेटली एक बेटा जो है उन्हें कैंसर है, तो वो दुबई में। अच्छा फवाद भाई ये बताइएगा कि वफाक की ठीक है, मुझे पहली बात ये बताइए कि बंदे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना, नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, हमने तो नहीं करने। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है, देखिए ये बड़ी शर्म की बात है जब हम ये बात करते हैं कि जरदारी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने 16-18 बंदे तोड़ लिए हैं। इसके ऊपर तो शर्म से डूब मरना चाहिए जरदारी साहब को भी, उनकी पार्टी को भी, कि ये सारे सिंध का पैसा 5-5 करोड़ रुपया ये आसफ हमारा नासिर शाह और शर्जील मेमन भर के आ जाएं यहाँ पे और लोगों में पैसे बांटना शुरू कर दें। कोई बेशर्मी की भी इंतहा होती है। मैं तो हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आसफ जरदारी और इनके ये जो क्रोनीज हैं, इनको पंजाब दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अच्छा, ये क्या बोरियां भर के एक और मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि 2 दिन पहले मुस्लिम लीग न्यून के एक सीनियर रहनुमा खुद ही बता दें कि उन्होंने किस शख्स के पैर पकड़े थे कि हमें वोट से बचाओ। वोट को इज्जत देनी थी, लेकिन किसके पैर पकड़ के ये कहा था और इल्तिजा की थी बार बार कि खुदारा हमें वोट से बचाओ, और किसी तरह हो सकता है हमें फवाद भाई इलेक्शन। ये बताइएगा कि वफाक तो हर तरह के इकदाम कर रहा है, गवर्नर को भी उन्होंने कहा उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए, जबकि सदर साहब आपके पीटीआई के हैं, वो क्यों नहीं ऐसा इकदाम कर रहे हैं कि एतमाद का वोट लेने का कह दें वज़ीर आज़म साहब को? सदर साहब कह सकते हैं, एतमाद का वोट लेने को भी कह सकते हैं। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रही, और इस वक्त तकरीबन 8-10 MNA नून लीग के परेशान हैं और वो उनसे अलहदा होना चाहते हैं, अगर उनसे अलहदा हो गए वो 8-10, तो सदर उन्हें वोट का कहते हैं। अच्छा फवाद भाई, जरूरत नहीं है, वो हमसे आगे खड़े हैं। जरूरत नहीं है, हमारे सारे MPs और हाँ, एक और बात, एक और बात जरूरी ऐलान, कल हमारे तमाम MPs वो भी शामिल। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने खुद मौजूद होंगे। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, तकरीबन चौधरी साहब ये बताइएगा, आपका कुछ 1 माह पहले मिलिट्री जो लीडरशिप नहीं आई उनके बारे में बयान आया था कि उनका कंडक्ट देखेंगे। अब तकरीबन उनको आए हुए 1 माह होने वाला है, आपको लग रहा है कि उनका कंडक्ट जो है वो न्यूट्रल है और वो सियासत में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं कर रहे? हम अभी भी देख रहे हैं। तो साहब आपने कहा कि कुछ आप एक मिनट, ये बताएं कि अगर जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपके मेंबर जो है वो इंटैक्ट हैं, पूरे हैं, तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने में क्या मतलब? वो इसलिए कि जो हम तो वोट ऑफ